الرحیم السلام علیکم بچوں، میرا نام محمد اقبال ہے اور میں ادارے میں اکنامکس پڑھاتا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے باخیریت ہوں گے اور وبا کے ان حالات میں آپ اس کے لیے جو بھی احتیاط جو بھی میئرز اس کے لیے بتائے جا رہے ہیں ان کو آپ بڑی سنجیدگی اور احتیاط سے آپ انہیں فالو کر رہے ہوں گے، اور ہماری آپ کی معاشرے، ملک، دنیا کی حفاظت اور بقا اسی میں ہے کہ ہم اس میں اپنے فرائض کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے اور بڑی سنجیدگی اور خاص احتیاط سے ہم انہیں پرفارم کریں، تاکہ ہماری احتیاط جب ہم سارے مل کے کیونکہ اس بیماری کا واحد علاج جو ہے وہ صرف اور صرف احتیاط ہے، تو اس کے لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جو بھی ہمیں ان حالات سے نمٹنے کے لیے اس وبا کے اس عرصے میں جو بھی مطلب ہے ضروری اقدامات ہیں وہ آپ اور ہمیں کرنے چاہیے۔ بیٹے، ہم نے اب جو چیپٹر شروع کیا وہ تھا بینک۔ تو بینک کے چیپٹر میں ہم نے سب سے پہلے بینک کا انٹروڈکشن، ٹائپس آف بینک کی بات کی۔ اس کے بعد جو ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا اس میں ہم نے کمرشل بینک کے فنکشن کو ڈسکس کیا تھا کہ کمرشل بینک جو ہے یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اور بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو سینٹرل بینک جو ہے یہ تو آرگنائزر ہے مانیٹری سسٹم کا، باقی جو کمرشل بینک ہیں وہ سارے اس پورے مانیٹری سسٹم کو چلاتے ہیں، اور اس میں جو ہے یہ ادارے ایسے ہیں کہ جو ایک رابطہ قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ بارور اور لینڈر کے درمیان ایک ربط بناتے ہیں، ایک لنک بناتے ہیں جس سے ہمارا مانیٹری سسٹم پرفارم کرتا ہے۔ تو آج ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس میں ہم 3 ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے۔ ایک ہم بات کریں گے کہ امپورٹنس آف بینکس، ایک ہمارا ٹاپک یہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے انٹرسٹ فری اکانومی، انٹرسٹ فری بینکنگ، اور اس کے بعد میجر موڈ آف اسلامک بینکنگ اینڈ فنانس۔ یہ آج ہمارے یہ 3 ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ پہلا ٹاپک ہم بات کریں گے اس میں کہ بینک جو بینکنگ نیٹ ورک ہے اس میں جتنے بھی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ہیں بینک، ان کا جو ہے وہ کتنے ضروری ہیں، وہ سسٹم کے لیے کون سے فنکشن پرفارم کرتے ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے یا ان کے رول سے، ان کے ایکٹیو رہنے سے ہمارا اکانومی سسٹم جو ہے وہ کس طرح سے ایک مؤثر طریقے سے چل سکتا ہے۔ تو پہلے ہم اس پہ بات کریں گے، اس کے بعد ہم بات کریں گے بلا سود بینکاری، انٹرسٹ فری بینکنگ، اور اس کے بعد میجر موڈ آف اسلامک فنانس، کہ اگر ہم اپنے سسٹم کو جب ہم اسلامی طریقے سے انٹرسٹ فری اکانومی بنا کے چلاتے ہیں تو اس کے لیے پھر اس کا کے لیے کون سے میعاد لیے جاتے ہیں، کون سے موڈ اپنائے جاتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ بیٹے، اگر ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں بینک کے حوالے سے کہ بینک جو ہیں یہ کس طریقے سے اگر ہم اکانومی کو اسٹڈی کریں تو اکانومی میں جو سب سے زیادہ چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں اس میں ٹریڈ ہے،
پہ کنزمپشن ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انویسٹمنٹ ہے، پروڈکشن ہے کہ یہ وہ جو ہے، اس کے علاوہ پرائس سٹیبلٹی ہے، اور بھی بہت سارے ایسے ایلیمنٹ ہیں جو کہ ہم ایک اکانومی میں پڑھتے ہیں۔ ٹریڈ کیا ہے؟ اشیاء کے لین دین کو، خرید و فروخت کو ٹریڈ کہتے ہیں۔ کنزمپشن جو ہے، ہم اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے جو اخراجات کرتے ہیں اسے کنزمپشن کہا جاتا ہے۔ انویسٹمنٹ کاروبار کو کہا جاتا ہے۔ پروڈکشن جو ہے، یہ پروڈکشن آف ویلتھ ہے، پروڈکشن فنکشن، ٹھیک ہے جی، پروڈکشن آف گڈز اینڈ سروسز۔ اس کے علاوہ پرائس سٹیبلٹی، جس میں بات آ جاتی ہے انفلیشن ڈیفلیشن۔ تو ہم اپنے اس اکانومی سے متعلقہ کسی بھی عنصر کا مطالعہ کرتے ہیں، کسی بھی ایلیمنٹ کو پڑھتے ہیں، تو اس کے ایفیکٹو ہونے میں جو سب سے زیادہ ہمیں جس چیز کا کردار نظر آتا ہے وہ اس ملک کے فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کا ہوتا ہے۔ جس ملک کا بینکاری نظام، بینکنگ سسٹم اور فنانس سسٹم جتنا پروڈکٹیو اور ایفیکٹو ہوگا، اس کی اکانومی اتنی ہی مضبوط ہوگی، کیونکہ یہ جتنے بھی ایلیمنٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹریڈ کے ہوں، وہ کنزمپشن کے ہوں، وہ سیونگ کے ہوں، انویسٹمنٹ کے ہوں، کسی بھی زاویے کے ہوں، یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بینکوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان تمام کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آپ دیکھیں تو سب سے اہم چیز اس میں آ جاتی ہے کیپٹل، اور کیپٹل کا سب سے بڑا سورس جو ہے وہ کسی بھی ملک کے بینک ہوتے ہیں۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ بینکنگ سسٹم کو پڑھتے ہوئے ایک بینک ہمارے سسٹم کے لیے کتنا مفید ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات بیٹا یہ ہے کہ بینک انکریج دی ہیبٹ آف سیونگ، یعنی بینک کا اس میں ہم دو باتیں، دو حوالوں سے ہم اسے ڈسکس کریں گے۔ ایک تو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ بینک جو ہے اس کا رول کیا بنتا ہے، یعنی کہ وہ کون سا کیا رول پرفارم کرتا ہے مانیٹری سسٹم کے اندر یا اکانومک سسٹم کے اندر رہتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ ایک بینک جو ہے اس سسٹم کو مزید ایفیکٹو بنانے کے لیے کیا مطلب ہے، کون سے میئر کرتا ہے۔ تو سب پہلے ہم پوائنٹ پڑھ رہے ہیں کہ بینک انکریج دی ہیبٹ آف سیونگ۔ تو بینک جو ہے کا سب سے بینک اس لیے ضروری ہوتے ہیں، بینک کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ ایک ایسا سسٹم ترتیب دیتے ہیں جس میں لوگوں کو بچت کرنے کی عادت پڑتی ہے۔ دے انکریج دی ہیبٹ آف سیونگ ان پیپل، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، عوام الناس کو مطلع کیا جاتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سیونگ کریں۔ اب زیادہ سے زیادہ سیو کرنے میں جو اٹریکشن پیدا کی جاتی ہے وہ ہوتا ہے انویسٹمنٹ، کہ بینک انہیں ایک گائیڈ لائن دیتا ہے کہ آپ اپنے کنزمپشن کو کم کریں اور سیونگ ریٹ کو زیادہ کریں، تاکہ یہی والی سیونگ جو ہیں دیٹ ول بی انویسٹڈ، ان کو آگے کاروبار میں لگایا جائے گا، اور کاروبار میں لگانے سے انویسٹمنٹ والیوم بڑھتا ہے، اور انویسٹمنٹ والیوم یعنی سرمایہ کاری جس ملک میں زیادہ ہوتی ہے اس ملک کا جو پروڈکشن سیکٹر ہوتا ہے وہ امپروو ہوتا ہے، اور پروڈکشن سیکٹر امپروو جب ہوگا تو اس کے ساتھ کئی ایسے اور بھی مفادات ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ اس میں بیروزگاری میں کمی آئے گی، پرائس قیمتوں میں استحکام آئے گا، دیر ول بی پرائس سٹیبلٹی دیٹ ول بی دی کاز آف ریڈیوس دی انمپلائمنٹ ریٹ۔ تو بینکوں کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ بینک لوگوں میں ایسی عادت پیدا کرتے ہیں، ان کو ایسا گائیڈ کرتے ہیں، ان کو ایک اٹریکشن پیدا کرتے ہیں کہ وہ اپنے خرچ میں کمی لاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ وہ بچت کرنے کی عادت کو اپناتے ہیں۔ دے اڈاپٹ دی ہیبٹ آف سیونگ۔
وہ بچت کرنے کی عادت اپناتے ہیں، اور یہ وہ انفرادی بچتیں ہوتی ہیں، یہ انڈیویجول سیونگ ہیں جو ہماری جو ہے پبلک سیونگ کی وجہ بنتی ہیں، جو کہ آگے چل کر ہماری معیشت کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ تو پہلا فائدہ جو ہے جی کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہ بینک انہیں نصیحت کرتا ہے، انہیں گائیڈ کرتا ہے، انہیں اس بات کے لیے انہیں پروموٹ کرتا ہے کہ وہ اپنی سیونگ کو زیادہ فوکس کریں، بچتیں بڑھائیں۔ اور صرف یہ بینک کی طرف سے یہ صرف کوالٹیٹیو میئر نہیں ہوتے بلکہ یہ کوانٹیٹیو میئر بھی ہوتے ہیں۔ بینک انہیں باقاعدہ ایک فزیکل فارم میں انہیں بتاتا ہے کہ جی اگر آپ کی جو سیونگ ہے، اگر آپ اس کو اس سکیم میں لگاتے ہیں، آپ اسے یہاں خرچ کرتے ہیں تو آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے جی۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے بیٹا وہ ہے بینک انکریز دی موبلٹی آف کیپیٹل۔ بیسیکلی بینک جو ہے یہ بارور اور لینڈر کو قریب لاتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک طرف سے بینک رقم وصول کرتا ہے، جس طرح کہ ہم نے فنکشنز آف کمرشل بینک میں جو پڑھا تھا کہ ڈپازٹ جو اماؤنٹ ہوتی ہے اسی کو وہ آگے لون ایڈوانس کر دیتا ہے۔ تو ایک ربط ہوتا ہے کہ ڈپازیٹر کے درمیان اور آگے لینڈر کے درمیان۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بینک کو اس میں سے ارننگ کا چانس ملتا ہے، اور جو لوگ ڈپازیٹر ہوتے ہیں ان کی رقم محفوظ رہتی ہے، ان کا بھی اس میں بینیفٹ ہوتا ہے، اور کمیونٹی کلاس جو ضرورت مند ہوتی ہے، نیڈی ہوتے ہیں فار دی لون، تو بینک ان کو بھی ان کی ضروریات پوری کر دیتا ہے۔ تو یہ جب مجموعی طور پر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو یہ کیپیٹل جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے، یعنی کہ موبلٹی آف کیپیٹل ٹرانسفر ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیپیٹل کی موومنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے، ڈپازیٹر سے لینڈر کو چلا جاتا ہے، پھر وہ آگے بینک میں اگر جمع کرواتے ہیں، وہ انویسٹ کرتے ہیں، وہ اپنے کاروباری نقطہ نظر سے یا اپنی بچت کے انداز سے اگر وہ جمع کرواتے ہیں، تو یہ ایک بینک کی طرف سے ایک ایسا سسٹم جو ہے وہ بنایا جاتا ہے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ کیپیٹل جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے، وہ کیپیٹل موو کرتا ہے اور اس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے، جس سے ہمارے تمام شعبے، چاہے وہ پروڈکشن سے متعلقہ ہوں، وہ انویسٹمنٹ سے متعلقہ ہوں، وہ ٹریڈ سے متعلقہ ہوں، یہ سارے شعبے ہمارے جو ہیں وہ ترقی کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا فائدہ بیٹا یہ ہے کہ بینک میک اٹ ایزی اینڈ سمپل آف ٹرانسفر آف منی۔ بینک رقم کو ٹرانسفر کرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ چونکہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں امپورٹنس آف بینک کے بارے میں، تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بینک ہمارے سسٹم کو کیسے ایزی بناتا ہے، کیسے جو ہے وہ ہمارے لیے وہ فیملیئر بناتا ہے، ہمیں اپنائیت کا احساس ہوتا ہے اور ہمارے لیے وہ بینیفیشل ہوتا ہے۔ تو کیا ہے جی، بینک جو ہے اس بات کو بہت آسان کر دیتا ہے، یعنی کہ اٹ میکس ایزی دی ٹرانسفر آف منی۔ اب رقم کو ٹرانسفر کرنا یعنی فنڈ ٹرانسفر کرنا، یہ کیونکہ اگر ہم انفرادی طور پہ اگر ہم رقومات کو ٹرانسفر کرنا چاہیں تو وہ اس کے لیے تھوڑا سا ہمارے لیے جو ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے کہ ہم نے اگر ایک فنڈ ٹرانسفر کرنا ہے، پہلے ہم بینک جائیں گے، ہم اس چیک کے ذریعے وہاں سے ڈرا کروائیں گے، پھر ہم دوسرے اکاؤنٹ جائیں گے، پھر ہم وہ اس اگلے اکاؤنٹ میں اس رقم کو بھیجیں گے۔ تو اس کا لیے بینک نے ہمارے لیے بہت آسان کر دیا ہے۔ بینک کا ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں فنڈ ٹرانسفر کرنا، ایک پرسن سے دوسرے پرسن کو ٹرانسفر کرنا، اب اس چیز کو بینک نے بہت آسان بنا دیا ہے۔ چیک کے ذریعے ٹرانسفر ہو سکتا ہے، پے آرڈر کے ذریعے ہوتا ہے، بینک ڈرافٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے، ٹیلی گراف کے ذریعے بینک جو ہے وہ ٹرانسفر آف منی کر دیتے ہیں۔ تو بینکوں کا ایک فائدہ، ایک کام، ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے رقم کو ایک سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی بینک انکریج دی ٹریڈ اینڈ کامرس۔ بینک جو ہے یہ ٹریڈ اور کامرس اس کو بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں، ٹریڈ میں بنیادی طور پر جس چیز کا کردار ہوتا ہے وہ لونز ہوتے ہیں، اور لونز ہمارے شارٹ ٹرم بھی ہو سکتے ہیں، لانگ ٹرم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بینک ٹریڈ اور کامرس پروموشن کے لیے
یہ ایک لون پلان ترتیب دیتا ہے، یعنی کہ لوگوں کو راغب کرتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے کہ ان کے لیے کریڈٹ فیسیلیٹیز پیدا کرتا ہے، ان کو قرضے دیتا ہے، اور قرضے دینے کی صورت میں ہماری ٹریڈ بھی امپروو ہوتی ہے، ایکسپینڈ ہوتی ہے، اور ہماری جو کامرس انڈسٹری ہے یہ بھی ترقی کرتی ہے۔ تو بینک ہر وہ کوشش کرتا ہے کہ جس سے اس ملک میں تجارت اور کامرس میں بہتری آ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے بینک آلسو پلے امپورٹنٹ رول ان ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ ایکٹیویٹی۔ بینک ایکسپورٹ اور امپورٹ یعنی وہ کموڈٹی جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، باہر بھیجتے ہیں، فارن ایکسچینج ارن کرتے ہیں، اور ضرورت کی چیز ہم اپنے ملک میں منگواتے ہیں تاکہ ملک میں شارٹیج نہ ہو، تو یہ بیسک ایکسپورٹ امپورٹ کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ اب بینک بھی جو ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان دونوں ایکٹیویٹیز میں ہیلپ فل ہوتا ہے۔ اب بینک چونکہ اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہوتا ہے ایکسپورٹ امپورٹ میں وہ ہوتی ہے فارن ایکسچینج، زر مبادلہ، اور زر مبادلہ کا اختیار، اس کو کنٹرول کرنا، اس کا محافظ جو ہے وہ ملک کا بینک ہوتا ہے۔ اب ملک کے بینک نے ہی ان کو فارن کرنسی ایکسچینج کر کے دینی ہوتی ہے، تو بینک جتنی زیادہ انہیں کرنسی ایکسچینج کر کے دے گا وہ اتنا زیادہ ایکسپورٹ امپورٹ میں انوالو ہوں گے، اور وہ اس سے جو ہے ایکسپورٹ اور ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا، اور امپورٹ میں کمی کی کوشش کی جاتی ہے۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو ہمارے ملک کی اپنی انڈسٹری ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آگے ڈیولپ ہو۔ تو بینک ہماری اس ایکٹیویٹی میں بھی ہمارے کام آتے ہیں۔ اس کے بعد بینک ہیلپ دی آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف ریسورسز۔ آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف ریسورسز کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے ریسورسز کا بہترین استعمال کرنا، کیونکہ ایک تو انڈیویجول اپروچ ہوتی ہے ریسورسز کی یوٹیلائزیشن کے لیے، اور ایک بینک کی جانب۔ ظاہری بات ہے بینک ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے جو ہر پہلو سے سوچتا ہے، انویسٹمنٹ کو دیکھتا ہے، ٹریڈ کو دیکھتا ہے، کامرس انڈسٹری کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کے پاس سیونگ ریٹ کا ہوتا ہے، انہیں انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کا پتہ ہوتا ہے۔ تو اب بینک جو ہے وہ ریسورسز کا یعنی آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف ریسورسز، جی میکسیمم الوکیشن آف یوٹیلائزیشن آف ریسورسز، کہ یہ بینک عام افراد کے لیے، کاروباری طبقے کے لیے، بزنس مین کے لیے، انویسٹر کے لیے یہ آسان بنا دیتا ہے کہ اس نے کہاں پہ اسے انویسٹ کرنا چاہیے، کون سے جو اس کے پاس ریسورسز ہیں ان کا دی بیسٹ یوز کیا ہے، یہ بینک کی طرف سے انسٹرکشن ہوتی ہیں، اور بینکوں نے باقاعدہ ایک پلیٹ فارم بتاتا ہے، انہیں ایک پیپر ورک کر کے دیتا ہے کہ جی اگر آپ کے پاس جو آپ کے لمیٹڈ ریسورسز ہیں، اگر آپ ان کے بیسٹ یوز کے بارے میں بتاتا ہے، کیونکہ ہم جب اپنے ریسورسز کو یوز کرتے ہیں تو اس میں ہماری اپنی ایک رائے ہوتی ہے، ہماری اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، ہمارا اپنا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، پیٹرن ہوتا ہے، لیکن بینک چونکہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ان تمام ایکٹیویٹیز میں آلریڈی انوالو ہوتا ہے، اور ان کا مطلب ہے یہ ہر وقت کا یہ ایکٹیویٹی میں ان کی جو انوالومنٹ اور شمولیت رہتی ہے، تو وہ ان کی جو گائیڈ لائن بینک کی جانب سے ہوتی ہے، جب بینک کا ریسورسز کی بیسٹ یوز کے لیے جو آپشن ہوتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ تو بینک کا کام کیا ہے جی، کہ بینک جو ہے وہ ہمارے ریسورسز کے، ہمارے وسائل کے بہترین استعمال میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بینک چینل فنڈ ٹو دی نیڈی انویسٹر۔ بینک نیڈی انویسٹر کو فنڈ پرووائڈ کرتا ہے۔ اب جو شخص انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس کیپٹل نہیں ہے، اس کے پاس فنڈ نہیں ہے، فنانس نہیں ہے، تو بات ہیلپ لیس ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، دے ہیو نو کیپٹل، دی لیک آف کیپٹل، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، کیپٹل نہیں ہے، اور وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو بینک ان کو ان مسائل میں کے حل میں ان کی مدد کرتا ہے۔ بینک ان تمام انویسٹر کو قرضے دیتا ہے، ان کو فنڈ پرووائڈ کرتا ہے جو
اپنا چاہتے ہیں کہ ان کا بزنس ہونا چاہیے، ان کا اپنا کوئی کاروبار ہونا چاہیے. اور بیٹے آپ جتنا بھی پڑھیں گے، چاہے آپ تھیوری آف منی پڑھتے ہیں، نیشنل انکم کو پڑھتے ہیں، آپ بینکنگ سسٹم کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم پبلک فائنانس کی بات کریں گے. یہ انویسٹمنٹ جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ایسی ایکٹیویٹی ہے جو ہماری اکانومی کے لیے بہت فروٹفل ہے، بہت ہیلپ فل ہے ہماری ان دی ڈیولپمنٹ آف اکانومی آف این کنٹری. تو اس میں ہم جہاں جہاں بھی بات کریں گے انویسٹمنٹ کے حوالے سے، تو انویسٹمنٹ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک بیسک اور امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ان کی اکانومی کے ایڈوانسمنٹ میں. بینک کلیکٹ گورنمنٹ ٹیکسز اینڈ پیمنٹ سیلریز از میڈ بائی بینک. بینک کا گورنمنٹ کے جو اسائنمنٹ ہوتی ہیں وہ بھی بینک پرفارم کرتا ہے. یعنی یہ بینک اس حوالے سے بھی بڑا اہم ادارہ ہے کہ اب ہم گورنمنٹ کی جو ریسیونگ ہوتی ہیں، یعنی ان فارم آف ٹیکس ہے، فائن ہے، فی ہے، وہ بینکوں کے ذریعے کلیکٹ کی جاتی ہیں. اور گورنمنٹ کی جو پیمنٹس ہوتی ہیں، یعنی کہ ریسیونگ بھی گورنمنٹ کی بینکوں کے ذریعے ہوتی ہے، اور گورنمنٹ کی پیمنٹ بھی بینکوں کے ذریعے ہوتی ہے. جیسے سیلریز کو پے کرنا ہوتا ہے، کوئی الاؤنس پے کرتے ہیں، بونس ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے پیمنٹ ہوتی ہیں جو گورنمنٹ اپنی عوام کو بینکوں کے ذریعے کرتے ہیں. تو بینک چونکہ ایک اب چینل کے طور پہ کام کرتے ہیں، ایک ان کا فنکشنل انسٹیٹیوٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی یعنی کہ پبلک کی جتنی بھی ریسیونگ ہوتی ہیں وہ بینکوں کے ذریعے، اور جتنی پیمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی بینکوں کے ذریعے ہوتی ہیں. تو بینک اس حوالے سے بھی بڑا اہم ادارہ ہے کہ وہ ہمارے جو پبلک جو ہمارا سسٹم ہے، ہمارا جو گورنمنٹ نیٹ ورک ہوتا ہے، اس کو بھی یہ چلانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے جی بینک ورکس ایز این ایجنٹ. بینک ایجنسی کے طور پہ بھی کام کرتا ہے. جس طرح سے ہم نے فنکشنز آف کمرشل بینک میں بھی پڑھا تھا کہ بینک جو ہے یہ ہمارے لیے ایجنسی سروسز پرووائڈ کرتا ہے، کہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے جس میں وہ اپنے اکاؤنٹ ہولڈر، اپنے ڈپازیٹر کے بہاف پر اس کے بانڈ کی، اس کے شیئرز کی سیل پرچیز کرتا ہے، ہمارا یوٹیلیٹی بل پے کر دیتا ہے، سیلریز ہوتی ہیں، زکوٰۃ ہے. اس کے علاوہ اور بھی اگر کوئی ایسی فنڈ رقم ہے جو کہ پے کرنی ہے تو وہ ہم بینک اس کے لیے ہمیں ہمارے ایجنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے، اور ہمارے یعنی کہ اکاؤنٹ ہولڈر کی جگہ پہ وہ اس کو پرفارم کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد بینک پرووائڈ دی سیف کسٹڈی فار ویلیبل ڈاکومنٹ. اور یہ بات بھی ہم نے پڑھی ہے کہ بینک اس لیے بھی ایک اہم ادارہ تصور ہوتا ہے کہ یہ عام افراد کی جو بھی ویلیبل گڈز ہوتی ہیں، اس میں پراپرٹی ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، اس میں ایجوکیشنل ڈگریز ہوتی ہیں، جیولری ہے. اس کے علاوہ بھی اگر ان کے پاس کوئی ایسا ان کا کوئی پیپر ہے، کوئی ایسا ان کے پاس ایلیمنٹ ہے جو بہت قیمتی ہے، اس کے مس پلیس ہونے کا خدشہ رہتا ہے، تو بینک اس کے لیے لاکرز فیسیلیٹیز پرووائڈ کرتا ہے. اور بینک کو جو ہے ان چیزوں کا، ان ایلیمنٹس کا، ان جو گڈز کا ایک سیف کسٹوڈین سمجھا جاتا ہے. یعنی کہا جاتا ہے کہ بینک ہے دیٹ از دا سیف کسٹڈی فار دی ویلیبل گڈز آف دی پیپل. اس کے بعد بینک ہیلپ دی بزنس مین اینڈ انڈسٹری. یعنی بینک کا کسی بھی ملک کی اکانومک ڈیولپمنٹ میں بینک یا بینکنگ سسٹم بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. اس میں بینک جو ہے وہ بزنس مین کو بھی لون دے رہا ہے، انڈسٹری کو بھی لون دے رہا ہے. اب وہ لون ہمارے شارٹ ٹرم لون بھی ہو سکتے ہیں، لانگ ٹرم لون بھی ہو سکتے ہیں. لہٰذا بینک اس لیے بھی ایک اہم ادارہ تصور کیا جاتا ہے کیونکہ یہ لون، اور ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو لونز ہوتے ہیں، لون
پہ ہماری انویسٹمنٹ ڈپینڈ کرتی ہے. یعنی کہ لون بیسیکلی لون کیپیٹل ہوتا ہے اور وہ کیپیٹل انویسٹمنٹ پہ لگایا جاتا ہے، جس سے کیپیٹل فارمیشن بڑھتی ہے اور ملک کا جو پیداواری شعبہ ہوتا ہے، پروڈکشن سیکٹر، وہ امپروو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیٹے کچھ پوائنٹ ہے. اس میں جو ہے ہم نے بات کی ہے کہ بینک کس طرح سے کسی ملک کے لیے مفید ادارے ہو سکتے ہیں. تو اس سوال کو آپ نے معلومات کے طور پہ پڑھنا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ سے جو ہے آپ کے سالانہ پیپر میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. اس کے بعد بیٹے ایک ہم پوائنٹ کی بات کریں گے، اور وہ ہے جی انٹرسٹ فری. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انٹرسٹ جو ہے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، سود. اور انٹرسٹ از دی فکسڈ اماؤنٹ آف منی فار دی یوز آف منی لینٹ. یعنی جو رقم ادھار لی جاتی ہے اس پر ایک فکس اماؤنٹ ہے جو کہ پے کرنی ہوتی ہے، اسے انٹرسٹ کہتے ہیں، سود کہا جاتا ہے اسے. اور اگر ہم یہ کیپٹلسٹک اکانومی جو ہے اس میں یہ بیس کرتی ہے انٹرسٹ پہ. لیکن دوسری اگر ہم بات کرتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن آف انٹرسٹ وچ از بیس کیپٹلسٹک اکانومی از ان ڈائریکٹ کانفلکٹ ود دی ٹیچنگ آف اسلام. اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹیچنگ آف اسلام میں سود حرام ہے، کہیں پر سود کی گنجائش نہیں ہے. لیکن جو ہمارا کیپٹلسٹک سسٹم ہے وہ سود پہ ہے، انٹرسٹ پہ چلتا ہے. تو اب اس میں یہ واضح ایک اختلاف، بالکل ایک بنیادی اختلاف موجود ہے کہ جو اسلامک سسٹم ہے، اسلامی تعلیمات میں سود حرام ہے، سود کی بالکل اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور ہاں، اگر ہم ایک اور بات بھی ہے کہ ان کیس آف انٹرسٹ سود کی صورت میں ایک ویلفیئر اسلامک اسٹیٹ کین ناٹ بی اچیوڈ. ہم کسی فلاحی اسلامی ریاست کا تصور نہیں کر سکتے. یعنی کہ انٹرسٹ کے ہوتے ہوئے، انٹرسٹ کی موجودگی میں ہم یہ کسی بھی ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ ریاست ہماری فلاحی ریاست ہو سکتی ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے ہمارا جو اس کا حل ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک جو نظام ہے وہ بیٹا ہے انٹرسٹ فری. کہ یعنی انٹرسٹ فری بینکنگ کون سی ہوتی ہے کہ جس میں تمام کاروباری سرگرمیاں، تمام مانیٹری معیار دے آر آبزرو ود آؤٹ انٹرسٹ. انٹرسٹ کے بغیر جب چلائے جاتے ہیں تو انہیں انٹرسٹ فری کا. اور اسلامی ریاض جو ہے، اسلامک فنانس جو ہے یہ انٹرسٹ فری ہے. یعنی کہ اس میں جو ہے اس سود کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو یہ آپ سے سوال جو ہے وہ شارٹ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ واٹ از مینٹ بائی انٹرسٹ فری اکانومی. تو آپ نے دینا کہ وین آل دی ٹرانزیکشن، آل دی ٹریڈ از ڈن ود آؤٹ انٹرسٹ، دس از انٹرسٹ فری اکانومی. اور اسلامک اکانومی جو اسلامک فنانس ہے وہ انٹرسٹ فری ہی ہے، یعنی کہ بلا سود بینک کاری ہے. اب ہم یہ ایک آگے یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام یہاں پر جو ہے انٹرسٹ فری اکانومی ہے. ہم نے بات کی ہے انٹرسٹ فری اکانومی. اب جو انٹرسٹ فری اکانومی ہے اس کا پھر اسلام نے ایک بہت ہی خوبصورت موڈز بتائے ہیں. اسلام میں بہت ہی خوبصورت موڈ بتائے گئے ہیں، یعنی کہ سلوشن بتایا گیا ہے کہ یہ انٹرسٹ ختم، انٹرسٹ کا اس میں کوئی مطلب گنجائش نہیں کہیں پر. تو اس کے لیے پھر جو ہے کچھ اسلامک موڈ بتائے گئے ہیں جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں. مثلا ایک تو PLS، پروفٹ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ، ایک تو اس کا یہ الٹرنیٹ ہے. دوسرا ہے مداربہ. پھر ہے مشارکہ. اس کے بعد ہے قرض حسنہ. یہ
تو اسلام نے سود سے پاک اکانومی، اسلام کی اکانومی جو ہے وہ سود سے پاک ہے. اس میں جتنے بھی معاملات، جو بھی سرگرمیاں اس میں اپنائی جاتی ہیں، اس میں کہیں پر بھی سود کا تصور نہیں ہوتا. تو اس کا سب سے پہلا جو سلوشن ہے بیٹا وہ ہے پی ایل ایس اکاؤنٹ. پی ایل ایس اکاؤنٹ بنیادی طور پر وہ اکاؤنٹ ہوتے ہیں جس میں فکس اماؤنٹ نہیں ہوتی. یعنی جس طرح سے ہم نے بات کی ہے نا کہ انٹرسٹ از دی فکس اماؤنٹ، ڈیفینیشن یہ ہے فکس اماؤنٹ آف منی فار دی یوز آف منی لینڈ. یعنی جو رقم ادھار لی جاتی ہے اس پر مقررہ شرح کی جو رقم ہم ادا کرتے ہیں اسے انٹرسٹ کہا جاتا ہے. تو اس کا اب سلوشن ہم، یا اس کا جو اسلامک موڈ میں ہم پڑھ رہے ہیں، پی ایل ایس اکاؤنٹ، پروفٹ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ. پروفٹ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ بینک اور ڈپازیٹر کیپٹل کو شیئر کرتے ہیں، اس سے بزنس ہوتا ہے. 1980 میں یہ اکاؤنٹ اوپن ہوئے تھے. تو اس میں ڈپازیٹر اور بینک شیئر بیس پہ بزنس کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی اس کا فائنل سٹیٹس ہوتا ہے اس ایکٹیویٹی کا، اس بزنس ایکٹیویٹی کے سٹیٹس پہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ پروفٹ ہونے کی صورت میں وہ ادا کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیوائیڈ کر لیا جاتا ہے، اور نقصان ہونے کی صورت میں وہ دونوں جو ہیں وہ اس کو بینک بھی اسے برداشت کرتا ہے اور اسے عام آدمی کو بھی. اس کے بعد ہے مضاربہ. جی مضاربہ، کہ آپ کو مضاربہ بیٹا یہ اسلامک موڈ کا ایسا پروسیس ہے کہ جس میں ایک شخص فنڈ پرووائڈ کرتا ہے اور دوسرا اپنی سروسز. تو اس حساب سے، تو اس بیس پہ یہ بزنس ہوتا ہے، اور فائدہ ہونے کی صورت میں پروفٹ بیس پہ دونوں میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. جبکہ لاس ہونے کی صورت میں جو شخص فنڈ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اس کو فیس کرتا ہے لاس کو. یعنی کہ دو لوگ ہوتے ہیں، ایک فنڈ پرووائڈ کرتا ہے سلیپنگ پارٹنر، اور ایک اپنی سروسز پر پرفارم کرتا ہے ایکٹیو پارٹنر. اب اس میں فائدہ ہونے کی صورت میں دونوں کو میں تقسیم کر دیا جاتا ہے پروفٹ، اور لاس ہونے کی صورت میں صرف اسے فنڈ ہولڈر یا کیپٹلسٹ جو ہے وہ اسے برداشت کرتا ہے. مضاربہ کی ڈیفینیشن ہے اے فارم آف پارٹنرشپ ویئر ون پارٹی پرووائڈ دی فنڈ، جہاں پر ایک پارٹی فنڈ پرووائڈ کرتی ہے، وائل ادر پرووائڈ ایکسپرٹیز اینڈ مینجمنٹ، اور دوسرا سروسز یعنی مینجمنٹ میں ہوتا ہے. اینی پروفٹ اکرڈ آر شیئرڈ بٹوین ٹو پارٹیز پری ایگریڈ بیس. یعنی جب پروفٹ ہوتا ہے تو پہلے سے طے شدہ بنیادوں پر ان کو پروفٹ تقسیم کر لیا جاتا ہے. while loss is borne only by provider of capital. لیکن جو لاس ہوتا ہے وہ صرف اور صرف فنڈ پرووائڈ کرنے والا اسے ادا کرتا ہے. اس کے بعد بیٹا مشارکہ. مشارکہ مین شراکت کا، اور یہ اسلامک جو ہے وہ بینکنگ سسٹم کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ان کا ایک پیٹرن ہے، ان کی ایک پالیسی ہے، ایک صورت ہے، موڈ ہے. مشارکہ از اے کانٹریکٹ فار سم جوائنٹ بزنس ان وچ اسلامک بینک اینڈ سم ادر پارٹی جوائنٹلی پرووائڈ فنڈ اینڈ شیئر پروفٹ اینڈ لاس. اس میں مشارکہ میں یہ ایک ایسا مطلب ہے، یہ مشارکہ ایک ایسا وہ کانٹریکٹ ہے جس میں جو اسلامک بینک اور پارٹیز مل کر کام کرتے ہیں، اور اس میں پروفٹ اور لاس دونوں جو ہیں وہ اس طے شدہ جو ان کے جو ڈیفائن ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں اس پر وہ پروفٹ کے بھی حصہ دار بنتے ہیں اور نقصان کے بھی وہ حصہ دار ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے جی قرض حسنہ، یعنی ایسا کر جو ایسن طریقے سے آسان ہو. تو اسلامک موڈ ہے جی ایک دیز لونز آر پرووائڈیڈ فار اینی انٹرسٹ
اینڈ آر سروس چارجز، یعنی کہ یہ جو قرضے ہیں قرض حسنہ سود کے بغیر یہ دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ رقومات ہوتی ہیں جو سود کے بغیر ہوتی ہیں، اور اس کے لیے قرض لینے والے کے لیے سہولت پیدا کی دی جاتی ہے کہ جب وہ ری پے کر سکتا ہے وہ اسے آسانی کے ساتھ وہ کر دے، کہ دیز لونز قرض حسنہ دیز لونز آر پرووائڈیڈ فری آف اینی انٹرسٹ اور سروس چارجز، یعنی کہ یہ وہ قرضے ہوتے ہیں جو کسی بھی سود یا کوئی اضافی چارجز کے بغیر یہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں، اور دی بارور ری پیز دی لونز وین ہی از ایبل ٹو پے، اور مقروض اس وقت ادا کر سکتے قرض جب وہ اس کو قرض کو دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ تو بیٹے یہ ایک اس میں جو امکانات ہیں وہ شارٹ کے ہو سکتے ہیں۔ اس میں تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ امپورٹنس آف بینک میں شاید لانگ پاسبل ہے، ویسے لیس امپورٹنٹ ہے لیکن اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں سوال آپ کا ہو سکتا ہے ڈیفائن انٹرسٹ، ایک شارٹ یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ واٹ از انٹرسٹ فری بینکنگ۔ اس میں شارٹ جو ہے اس میں 2-3 ہو سکتے ہیں۔ پی ایل ایس اکاؤنٹ کیا ہے، لاسٹ میں بھی آپ نے پڑھا ہے۔ ڈیفائن مداربہ کیا ہوتا ہے، ڈیفائن مشارکہ، وٹ از مینٹ بائی قرض حسنہ۔ یہ اسلامک موڈ کے جو ہیں کچھ آپ کو میں نے جہاں پر جو امپورٹنٹ زیادہ مینلی یوز ہوتے ہیں وہ آپ کو میں نے جہاں پر موڈ بتائیں، تو اس کو بیٹے آپ نے پڑھنا ہے، اس سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اچھی طرح، اور نوٹس آپ کے پاس ہیں نوٹ سے کریں، بک ہے تو بک آپ کے پاس ہے تو اس سے آپ کریں، لیکن کوشش کیا کریں کہ جو آپ شارٹ پڑھتے ہیں ان کو ساتھ میں آپ لکھ بھی لیا کریں۔ اللہ حافظ۔